جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، اپنی بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ، میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بے بسی کے آنسوؤں سے تر تھیں، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا میں نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ زیب النساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی، جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ ہوا۔ زیب النساء کے بھائی نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا۔ دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگہ نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میرے نام کا نکلا۔ کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی، اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گٹھڑی نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر میں پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی جسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا، مولوی نے کیا کہا، میں نے کیا جواب دیا، کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا۔ کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گٹھڑی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سر موڑ دیا گیا ہے؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنکار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پوری طرح تر تھا۔ گھسائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی۔ مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاؤ حشمت پر، لیکن اب خود سے گن آنے لگی تھی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمنی کی بھیڑ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف و دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا اور پانی کا گلاس جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں تبدیل ہو گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل دیا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر سارا دن کیا گزرے گی۔ میں پہلی بار سارا دن بے چین رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس ہو کر رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی،
اس رات اسے بہت سی باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دیں، بہت سمجھایا، دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ بھی نہیں بٹھایا گیا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا، جیسے تم اپنی بیوی سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی ہے، اس سے زیادہ ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب مہینے بعد امی اور بھابھیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا، اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی، بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے، اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسار پگ ڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے، اور اسے دیکھا تو مصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹہ میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف اور آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکر لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا اب میرے ساتھ، اب مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی، اور آج اس بات کو 20 سال گزر گئے ہیں۔ زندگی نہایت خوشگوار گزر رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور اس طرح کی مزید سٹوریز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام پوسٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔